السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک کے گھر حرمین شریفین کی حاضری ہر مسلمان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نوازش ہے، لیکن کبھی کبھی حالات، بیماری، مالی مسائل یا دیگر رکاوٹوں کی وجہ سے یہ خواب پورا نہیں ہو پاتا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتائیں گے جیسے بزرگان دین نے بیان کیا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ ہر اذان کے وقت آپ کو اذان کا جواب دینا ہے، پھر اذان کے بعد والی مسنون دعا پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ تلبیہ کہنا ہے۔ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اذان کی جواب کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اذان سن کر جو الفاظ مؤذن کہتا ہے وہی ہم دہراتے ہیں، لیکن 2 جگہ فرق ہے۔ جب مؤذن کے حی علی الصلاۃ تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب کہے حی علی الفلاح تو پھر یہی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کے جواب کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان سن کر یہ جواب دے پھر درود شریف پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن ہماری وظیفے میں درود شریف بعد میں الگ سے پڑھنا ہے۔ تو پہلے مکمل اذان کا جواب دے، دل سے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یاد رکھیے اذان ہر نماز کے وقت ہے، چاہیے آپ گھر میں ہو، دفتر میں ہو یا کہیں بھی، بس اذان کی آواز سنتے ہی اس وظیفے کا آغاز کر دے۔ اذان کے جواب کا فوراً بعد وہ مسنون دعا پڑھی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی۔ یہ دعا حاجت روائی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کے بعد درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن ہمارے وظیفے میں ہم اسی اگلی مرحلے میں کریں گے۔ پہلے یہ دعا پورے یقین اور توجہ سے پڑھے۔ یہ دعا اللہ سے قرب دلانے والی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں تیسری مرحلے پر۔ اذان کے بعد والی دعا مکمل کرنے کے بعد درود شریف پڑھے۔ درود شریف سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلام بھیجنا۔ یہاں ہم کم از کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ جو بھی آسانی ہو درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کی فضیلت بے شمار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آج حج و عمرے کی نیت سے درود پڑھیں گے، یہ تو آپ کی سفر روحانی کی تیاری ہے۔ درود پڑھنے سے آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس وظیفے میں درود شریف کو خاص اہمیت دیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا ہی بہتر، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور چوتھا اہم مرحلہ ہے تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ دراصل حج اور عمرے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جب حاجی یا معتمر احرام باندھتا ہے تو وہ بلند آواز سے یہ الفاظ پکارتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وظیفے میں ہم یہ تلبیہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن واضح رہے کہ ہم احرام میں نہیں ہیں بلکہ ہم اسی وظیفے کی طور پر پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں حرمین شریف بلانے کا اہل بنائے۔ یہ ایک روحانی مشق ہے جو دل میں حج اور عمرہ کی آرزو کو جلا بخشتی ہے۔ جب آپ صدق دل سے یہ الفاظ کہتے ہیں تو آپ گویا اللہ کو لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے بلانا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس وظیفے کو باقاعدگی سے پڑھنے والے کو اللہ ضرور اپنے گھر بلاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اذان کا جواب، اذان کے بعد دعا، درود شریف 3 بار، تلبیہ 3 بار۔ یہ وظیفہ سنت نہیں بلکہ مجربات
تجربہ کردہ اعمال میں شمار ہوتا ہے، جیسے اولیاء اللہ نے آزمایا ہے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اے اللہ اس وظیفے کی صدقے مجھے حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔